ایک بہت بڑے بزرگ تھے، بہت ہی اچھے بزرگ، نمازی تھے، اللہ کے دین کے غازی تھے، تو جنگل میں رہتے تھے۔ کہاں رہتے تھے؟ جنگل میں۔ جنگل میں رہا کرتے تھے، قرآن پڑھا کرتے تھے، حدیث پاک پڑھا کرتے تھے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ ایک بہت ہی غریب آدمی جس کے پاس قرضے بہت ہو چکے تھے، بہت ہی زیادہ قرضہ ہو چکا تھا، اور قرضے کے چکر میں وہ پریشان، لوگ آ کے اس سے قرضہ مانگتے۔ کیا مانگتے؟ قرضہ مانگتے۔ تو وہ بزرگ سے کہنے لگا، حضور میرے پاس بہت قرضہ ہو جائے، کوئی دعا بتاؤ، کوئی دعا بتاؤ۔ دعا بھی بتا دی گئی لیکن اس کا قرضہ اتر نہیں رہا۔ روز قرضدار اس کے پاس آ رہے تھے، روزانہ قرضدار 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 قرضدار، قرضداروں کو دیتے دیتے پیسہ پریشان ہے، یا نہیں یہ کمائی تو کہاں سے دے گا، پیسہ ہونا چاہیے نا۔ اس لیے کسی کا قرضہ لینے سے پہلے سوچے کہ ہم دے پائیں گے کہ نہیں دے پائیں گے۔ تو اس بزرگ کے پاس گیا، اس بزرگ نے کہا کہ اللہ کی بارگاہ میں رونا سیکھو، اللہ کی بارگاہ میں رونا سیکھو، جب رو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کرے گا۔ صحیح بات ہے، اللہ کی بارگاہ میں رونا، بھائی کسی اور سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر قرض ہو جاتا ہے تو ٹینشن مت لو، پہلی بات تو قرض لو مت، اور اگر لے لیے تو ٹینشن مت لو، کیونکہ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے۔ اب اس بزرگ نے کہا کہ ٹھیک ہے، تمہیں ایک کاروبار بتاتا ہوں۔ کیا بتاتا ہوں؟ کاروبار۔ کہا کون سا کاروبار کروں؟ آپ نے کہا کپڑے کا کاروبار کر لیں۔ کس کا؟ کپڑے کا کاروبار۔ تو آپ نے بتایا کہ تو نا کالے کپڑے کا کاروبار کر لے، ابھی میں جو کپڑا پہنا ہوں کالا ہے نا، تو کالے کپڑے کا کاروبار کر لے۔ اس نے کہا حضور میرے پاس پیسے کہاں ہیں؟ کہا کہ کالے کپڑے کاروبار کر، میں پیسے دیتا ہوں کچھ۔ تو آپ نے کچھ پیسے دیے، ادھر ادھر سے کر کے اس نے کالے کپڑے مارکیٹ سے اٹھا لیے، اور بہت سے کالا کپڑا اٹھا لیا۔ تو وہ اللہ کے ولی تھے، بولو سبحان اللہ۔ ان کو ذہن میں تھا کہ ایسا ہونے والا ہے، ایسا ہونے والا۔ تو اس شہر کا بادشاہ مر گیا، اس شہر کا بادشاہ مر گیا، اور جب مر گیا تو وہاں کا نیم تھا، وہاں کا رول تھا، وہاں کا مطلب سنسکار یہ تھا، اخلاق یہ تھا کہ جب بادشاہ مر جاتا تھا تو اس کو سوگ منانے کے لیے لوگ کالا کپڑا پہنتے تھے۔ کیا پہنتے تھے؟ کالا کپڑا۔ اب لوگ مارکیٹ میں گئے، بازار میں گئے، یہاں تو دھسائی بازار ہے، وہاں پر کچھ اور بازار تھا، بازار میں گئے تو کالا کپڑا آئے گا نہیں، کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو لوگ کہنے لگے کہاں ملے گا کالا کپڑا، کہاں ملے گا کالا کپڑا؟ تو تمام دکان والے بتا دیں کہ فلاں شخص کے پاس ملے گا۔ ہاں، سب اس کے پاس گئے کالے کپڑے لینے کے لیے، اور وہ ایک کا 13 بیچنے لگا، بولا میرے ہی پاس ہے، میں ہی دوں گا اور کہیں ملے گا بھی نہیں۔ تو 1 روپے کے سامان 10 روپے کے بیچنے لگا، مثال کے طور پہ۔ بہت امیر ہو گیا، کسی کے پاس تو کپڑے تھے نہیں، کالا کپڑا سب اسی کے پاس، بہت امیر ہوا۔ تو ابھی لوگ امیر ہوتے ہیں تو کیا کرتے جانتے ہیں؟ پہلے گاڑی لیتے ہیں، کسی نے سوئفٹ ڈیزائر لے لیا، کسی نے تھار لے لیا، کسی نے فارچونر لے لیا، مطلب گاڑی لیتے ہیں۔ تو اس وقت گاڑی گھوڑے کا زمانہ تھا، گاڑی کا زمانہ نہیں تھا، گھوڑے کا زمانہ تھا۔ تو اس بندے نے کیا لیا؟ رتھ لیا۔ رتھ جانتے ہیں؟ رتھ جو آگے گھوڑا لگا ہوتا ہے، پیچھے بیٹھنے کا ہوتا ہے۔ تو اس نے ایک رتھ خریدا بہت مہنگا، اور ایک کپڑا بنوایا بہت اچھا، کپڑا پہن کے رتھ پر بیٹھ کے جانے لگا، اور اسی فقیر کے طرف مطلب جنگل سے گزر رہا تھا جس جنگل میں وہ فقیر رہتے تھے، اللہ کے ولی رہتے تھے۔ اب جا کے سلام کرنا چاہیے نا، لیکن اکڑو ہو گیا، غرور آ گیا اس کے پاس پیسے کا، اور اس بزرگ سے سلام نہیں کیا، بولا اے بڈھے، اللہ اکبر، کیا بولا؟ اے بڈھے۔ ایسے بولنا چاہیے؟ نہیں بولنا چاہیے۔ کہا اے بڈھے ادھر آ، میں تو امیر ہو گیا، دیکھو میں تو بادشاہ ہو گیا، کپڑا پہن کے بادشاہ ہو گیا، تن گیا میں۔ تو بزرگ نے یہ جملہ جب سنا تو انہیں اچھا نہیں لگا، سلام کرنا چاہیے نا، ان کو اتار کے، بلکہ ان کو اٹھا کے اپنے رتھ میں بیٹھانا چاہیے کہ حضرت آئیے، سب آپ ہی کی وجہ سے ہے، لیکن ان کو برا بھلا کہنے لگا۔ آپ کو غصہ آ گیا، جلال آ گیا، کہنے لگے یہ اہل نہیں تھا، اس کو میں نے جھوٹے ہی دے دیا کاروبار۔ آپ نے کہا بیٹا ادھر آ، کہا نہیں آئے گا بڈھے، تو آ، بڈھے تو آ۔ اب وہ بزرگ ہو چکے، چلنے میں پریشانی ہے، وہ بزرگ اس کے پاس آئے، کہنے لگے کہ ہاں کیا بولتا ہے بول۔ کہنے لگا اے بڈھے تو نے بڑا اچھا کاروبار بتایا، میں امیر ہو گیا، اور کچھ بتا دے۔ تو آپ کو تو غصہ تھا ہی، جلال تو تھا ہی، آپ نے کہا تربوز کا کاروبار کر لے۔ کس کا؟ تربوز خربوز کا کاروبار کر لے۔ اب وہ امیر آدمی بن چکا تھا، نیا نیا امیر، اس لیے کسی نے کہا ہے نا کہ جو خاندانی رئیس ہیں وہ مزاج رکھتے ہیں نرم اپنا، تمہارا لہجہ بتا رہا ہے تمہاری دولت نہیں ہے۔ تو اس کے لہجے میں بڑی خرابی تھی،
تو اس بزرگ نے کہا تو تربوز اور خربوز کا کاروبار کر لے. تربوز جانتے ہیں, واٹر میلن, بڑا بڑا ہرا ہرا ہوتا ہے, اس کو ہرمانا بولتے ہیں ہمارے یہاں. تو اس نے تربوز کا کاروبار کر لیا, ساری پونجی اس میں لگا دی. اب پورا مارکیٹ سے اٹھا لیا. اب مارکیٹ سے جب اٹھا لیا تو مت تو ماری گئی تھی, دماغ تو ایسے ہی خراب تھا. اب لوگ آتے گئے تربوز مانگنے کے لیے, بھیا تربوز کتنے کا ہے, تربوز کتنے کا ہے, تو ایک کا 13 بتاتا تھا. لوگوں نے کہا اس سال تربوز ہم کھائیں گے ہی نہیں, اس سال چھوڑو تربوز ہی نہیں کھانا ہے. سب تربوز اس نے منڈی سے اٹھا لیا تھا. کیا ہوا کہ 8 دن کے بعد سارے تربوز خراب ہو گئے, پانی میں مل گیا, پورا پیسہ برباد. پھر بھک منگا ہو گیا, پھر ننگا بھوکا ہو گیا. حضور کے پاس آیا, السلام علیکم. کہنے وعلیکم السلام. کیا ہوا بیٹا؟ کہا حضرت میں تو برباد ہو گیا. آپ نے کہا تو برباد ہونے کے قابل تھا تبھی برباد ہو گیا. تجھے بولنے کا ڈھنگ نہیں ہے, پہلے جا کے بولنے کا ڈھنگ سیکھ, نبی کا طریقہ سیکھ, پھر آگے جینے کا سلیقہ سیکھ, تب تجھے پیسے ملیں گے. تو اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو دیکھ کر دیتا ہے, کچھ لوگوں کو بڑے کمبخت ہوتے ہیں وہ غبارے جو چند سانسوں میں پھول جاتے ہیں, تھوڑی سی اونچائی پا کر اپنے اوقات کو بھول جاتے ہیں. بڑے کمبخت ہوتے ہیں وہ غبارے جو چند سانسوں میں پھول جاتے ہیں, تھوڑی سی اونچائی پا کر اپنی اوقات بھول جاتے ہیں. تو اپنی اوقات بھول گیا تھا. ہم سب کو اپنی اوقات نہیں بھولنا چاہیے. ہم سب ماٹی کے پتلے ہیں. کس سے؟ ماٹی کے پتلے. تجھے کتنا گمان ہے, تیری اوقات کیا, تیری کیا شان ہے. تو ہمیں سب سے اچھے سے بولنا چاہیے. بزرگ ہیں تو ان کا ادب کریے, چھوٹے ہیں تو ان سے محبت کریے.